بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ مانگتی ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، مالک الناس سب لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس سب لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس چاہے وہ جنات ہیں یا انسانوں میں سے ہیں۔ پچھلی صورت کا حاشیہ نمبر 1 ملاحظہ فرمائیے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں جو سب کا پروردگار بھی ہے، صحیح معنی میں سب کا بادشاہ بھی ہے اور سب کا معبود حقیقی بھی ہے۔ ایک مستند حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے دل پر وسوسہ ڈالنے والا شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا پیچھے کو دبک جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو دوبارہ آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ انعام میں بتایا کہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، البتہ شیطان جو جنات میں سے ہیں وہ نظر نہیں آتا اور دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں دونوں قسم کے وسوسہ ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ان آیتوں میں اگرچہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی طاقت کا ذکر فرمایا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین کر کے یہ بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے اور اس کا ذکر کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی چالیں کمزور ہیں، اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور کر سکے۔ سورہ ابراہیم میں خود اس کا یہ اعتراف اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ مجھے انسانوں پر کوئی اقتدار حاصل نہیں ہے، یہ تو انسان کی ایک آزمائش ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بندہ اس کے بہکانے میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے تو شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ ہی سے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا کی گئی، اور اختتام میں سورہ ناس پر ہوا جس میں شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے میں اس کے شر سے جو رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اسے دور کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس اور شیطان